السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حالم کی نئی قسط میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں، اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلے 2 روز تک تالیہ مراد کے لاؤنج کا منظر ایسا ہی رہا تھا۔ سکندر البتہ دوبارہ نہیں آیا تھا، لیکن وہاں اب ایک وائٹ بورڈ لگا تھا جس پہ مختلف کاغذ چسپاں تھے۔ داتن صوفے میں دھسی لیپ ٹاپ پہ لگی ہوتی تھی اور تالیہ وہ بورڈ کے ساتھ کھڑی مارکر سے مختلف کاغذوں پہ سطور انڈر لائن کرتی تھی۔ سکندر نے کہا تھا کہ میشا نے ایک دفعہ اس کی مدد کی تھی۔ تالیہ داتن کی طرف مڑی اور چمکتی آنکھوں سے بتانے لگی، مارکر کی سیاہی اس کے پوروں پہ لگی تھی۔ سکندر کے ایک دوست کلاس میں بلی کیا جا رہا تھا۔ میشا نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس لڑکے کی آؤٹ آف دی وے جا کے مدد کی۔ اس سے میشا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن دیکھا جائے تو میشا کے تعلقات ٹین ایج لڑکے لڑکیوں سے بہت اچھے تھے۔ میرا خیال ہے میشا اپنی ٹین ایج میں ابیوز یا بلنگ کی شکار رہی تھی۔ رد عمل کے طور پہ وہ نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے ہم میشا کو بلانے کے لیے ایک ٹین ایج نوجوان کا سہارا لیں گے۔ کون؟ داتن نے چونک کے اسے دیکھا۔ اور میشا اس کے گھر کیوں آئے گی؟ اسے اس گھر آنا ہوگا داتن، اسی گھر سے تو یہ سب شروع ہوا تھا۔ وہ مارکر کی کیپ بند کرتے ہوئے بولی، اس کے انداز میں سوگواریت تھی۔ اسے ایک پرانے شناسہ کو ملنے جانا تھا۔ میں تالیہ مراد ہوں اور میں اپنی زندگی کا آخری کون گیم کھیلنے جا رہی ہوں۔ وان فاتح کانفرنس روم کی سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کیے، آستین پیچھے کو موڑے، وہ ایک کاغذ اٹھا کے کچھ کہہ رہا تھا۔ طویل میز کے دونوں اطراف قطار میں بیٹھے لوگ کاغذوں کے پلندوں میں غرق کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میرا رنگ سفید نہیں ہے، میں اتنی بے داغ اور اجلی رنگت کی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں، مگر میرا رنگ سیاہ بھی نہیں ہے۔ اسٹوڈیو کی تیز روشنیوں میں سبز بیک ڈراپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ایڈم سپاٹ چہرے کے ساتھ کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کس طرح وان فاتح کی ایک غلطی ان کو تباہی کے دہانے پہ لے آئی تھی۔ ڈائریکٹر نے کٹ کہا تو کیمرہ بند ہو گیا۔ ایڈم نے شرٹ پہ لگا مائک دھیرے سے اتارا اور افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اسے میز پہ رکھا۔ ایک پرانے دوست کی تباہی پہ تبصرے کرنا بھی عجیب کام تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اسے اپنا کام اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگر میرا رنگ سیاہ ہوتا تو میں صرف اپنی پرواہ کرتی اور کسی دوسرے ملک جا کے اپنی زندگی بناتی، لیکن میرا رنگ سیاہ اور سفید کے درمیان ہے، معلوم نہیں کیا ہے، لیکن وہ کچھ اور ہے۔ تالیہ سیاہ ہوڈی پہنے گلی میں کھڑی سر اٹھائے اس شناسہ گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ میں ملال بھی تھا اور رنج بھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر اس کو اس گھر کے دروازے پہ لے آئی تھی، پورے دائرے گھومتے ہوئے وہیں اختتام ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں وان فاتح کو کس لیے بچانا چاہتی ہوں۔ میں انہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ رہی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے پیچھے وہ اپنے خوابوں سے ٹوٹ کے ایک اداس زندگی گزاریں۔ اپوزیشن کے 4 اراکین ایک آفس روم میں بیٹھے پرجوش انداز میں وان فاتح کا مستقبل ڈسکس کر رہے تھے۔ صوفیہ رحمان کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہلتی مسکراتے ہوئے ڈکٹیٹ کروا رہی تھی۔ ایک شخص لیپ ٹاپ پہ تیز تیز ٹائپ کرتے ہوئے مواخذے کے بل کا مسودہ تحریر کر رہا تھا۔ باقی افراد سر جوڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ایسے میں جب ہر شخص ان کے خلاف ہو چکا ہے، تالیہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ برسوں پہلے تالیہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس ملک میں سب ان کا ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی وہ ان کو اپنا لیڈر کہے گی، اور تالیہ مراد کو وعدے نبھانے آتے تھے۔ تنگو کامل محمد کے اسٹڈی روم میں تناؤ کسی کیفیت تھی، بلکہ تناؤ ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے میز پہ رکھے ہاتھ باہم پھنسائے تالیہ مراد کو بغور دیکھ رہے تھے، جو سامنے والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ مجھے وقت دینے کے لیے شکریہ تنگو کامل۔ جب سکندر نے کہا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو میں حیران ہوا تھا۔ آخری دفعہ ہم تب ملے تھے جب تمہارے پیچھے ایڈم بن محمد جاسوسی کرنے میرے گھر آیا تھا۔ وہ واقعی متعجب تھے، تالیہ سوگواریت سے مسکرائی۔ افسوس کہ آپ سے میں نے ہمیشہ جھوٹ بولے تھے یا بلوائے تھے۔ وہ سیاہ ہیٹ پہنے ہوئے تھی، اس کی گردن میں موتیوں کی لڑی تھی اور لباس بیش قیمت تھا۔ یہ ان کے گھر میں ملازمہ کی طرح کام کرنے والی تالیہ نہیں تھی۔ تالیہ، وہ جھوٹ ماضی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ فاتح میرا دوست تھا۔ ان گزرے برسوں میں مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ کچھ اس نے بتا دی تھی، میری بیوی کے زیورات کیسے نقلی زیورات میں تبدیل ہوئے، میرے پاس میری مخالف کمپنی کا لیپ ٹاپ کیسے آیا، اور مجھے انکمپیٹنٹ چوری کر کے بزنس میں کتنا فائدہ ہوا۔ یہ ساری کڑیاں ملانا مشکل نہ تھا۔
تالیہ نے اداسی سے اس کمرے کی دیواروں کو دیکھا، وہ اب بھی ویسی تھیں، وہیں بک شیلف، وہیں لکڑی کی میز اور کچن سے آتی سوپ کی وہی مہک۔ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ ان کو دیکھ کے بولی تو وہ دھیرے سے مسکرائے۔ کمرے میں پھیلا تناؤ تھوڑا کم ہوا۔ تم نے جتنی قیمت کے زیورات چرائے تھے اس سے کہیں زیادہ مالیت کا پیٹنٹ مجھے میرے مخالف کے لیپ ٹاپ سے لا کر دیا تھا۔ جو منافع مجھے میرے لالچ نے دلوایا وہی قیمت زیورات سے نکل گئی۔ مجھے تم پہ غصہ نہیں آیا تھا تالیہ، شاید شروع میں آیا ہو، لیکن پھر بعد میں وہ ایک رنجیدگی میں بدل گیا۔ کب؟ وہ چونکی جب میں نے دیکھا کہ لوگ تمہیں اسرا محمود کی موت کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، تب میں نے سوچا کہ کاش تم وہیں سوپ پارلر میں کام کرنے والی تالیہ ہوتی جو اپنے بیکار باپ کے گھر کی روزی روٹی کی ذمہ دار تھی اور جس کا باپ اس کی شادی زبردستی طے کر رہا تھا۔ تالیہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میری کہانی اور میرا باپ اس سے بہت مختلف نہیں تھا۔ خیر میں جانتا تھا تم نے اسرا کا قتل نہیں کیا کیونکہ تم کسی کو اذیت نہیں دے سکتی تھی۔ لالچ تو ہم دونوں نے کیا تھا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد شیلا کا مس کیریج ہوا اور جب ہم نے اپنا بچہ کھویا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اس لیے ہاں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ وہ شانے اچکا کے مسکرائے۔ اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ علی کامل ڈارک ویب سے ایک کانٹریکٹ تھیف کو ہائر کرے اپنی ماں کا نیکلس چرانے کے لیے۔ وہ چوری کے لیے اس کانٹریکٹر کو 2 دن کا وقت دے گا۔ ان 2 دنوں میں آپ اپنے گھر ایک پارٹی منعقد کریں گے۔ وہ کانٹریکٹر اسی پارٹی کے دوران نیکلس چرانے کی کوشش کرے گا۔ مگر اس طرح میں شیلا کو خطرے میں ڈال دوں گا۔ وہ فکر مند ہوئے۔ وہ نکلی نیکلس پہن کے پارٹی میں جائیں گی۔ اصل نیکلس ان کے لاکر میں ہوگا اور فکر نہ کریں، بات نیکلس چرانے تک نہیں آئے گی۔ ہم اس کانٹریکٹ تھیف کو اس سے پہلے ہی پکڑ لیں گے۔ پلیز، یہ فاتح کے لیے ہے کامل صاحب، یہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ مدھم سا مسکرا دیے۔ تالیہ نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اب اسکرین سے دیکھ کے ان کو ہدایات دینے لگی۔ وہ غور سے سنتے ہوئے سر ہلا رہے تھے۔ ان کے کچن سے ابھی تک سوپ کی مہک آ رہی تھی جس نے ماحول کو معطر بھی کر رکھا تھا اور اداس بھی۔ پردھان منتری کی رہائش گاہ کا ڈرائنگ روم سنہرے رنگوں سے سجا تھا۔ وہاں سٹینڈز پہ کیمرے سیٹ تھے۔ فلیش کی تیز روشنی سامنے رکھی 2 سنہری کرسیوں پہ پڑ رہی تھی۔ ایک پہ ایڈم بن محمد بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹیب تھا جس سے پوائنٹس دیکھ دیکھ کے وہ سنجیدگی سے سوالات پوچھ رہا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے آج کافی عام سے حلیے میں تھا، جیسے انٹرویو اتنی جلدی میں سیٹ ہوا ہو کہ اسے ڈھنگ سے تیار ہونے کا وقت نہ ملا ہو۔ وان فاتح اس کی نسبت انٹرویو کے لیے تیار رکھتا تھا۔ سرمئی سوٹ میں ملبوس وہ بالکل مطمئن اور پر اعتماد تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ جواب دیتے ہوئے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ پی ایم صاحب، کیوں نہ ہم ان ای میلز کی بات کر لیں جو اس وقت آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ فاتح کی بات ختم ہوتی ایڈم بے چینی سے پہلو بدل کے بولا۔ پروڈیوسر اس کے کان میں بار بار زچ ہو کے کہہ رہا تھا کہ اسے اس وقت کے ہاٹ ٹاپک پہ آنا ہے، جبکہ پردھان منتری اپنے تعلیمی بل سے آگے پیچھے نہیں جا رہے تھے۔ اب کہ اس نے دوسری دفعہ سوال کیا تو فاتح نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ ان ای میلز میں ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ البتہ ہم اس معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں۔ جو بھی نتیجہ نکلا میں اس سے آپ سب کو آگاہ کر دوں گا۔ مگر سر، آپ ایک پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے تھے جس کے بارے میں مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ فعل تھا، اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اس معاملے کا قصوروار نکلا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ایڈم خاموش ہو گیا، پھر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ کیا آپ سوموار کی صبح واقعی تعلیمی بل پیش کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل، اور میں اپنی پارٹی اور اپنے اتحادیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ میرے بل کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے تو میرا نقصان نہیں کریں گے، اپنے بچوں کا کریں گے۔ اور پھر یہ لوگ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے، بلکہ اپنے بچوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ کیا ان کے بچے ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسا بل جو ان کے کالج ٹیوشن کو 60% تک کم کرنے جا رہا تھا، اس کا ساتھ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ وہ سنجیدگی سے کہتا جا رہا تھا۔ ایڈم بن محمد بور سا ہو کے اسے سنے گیا۔ ڈائریکٹر نے کٹ بولا اور پروگرام ختم ہوا تو فاتح کالر پہ لگا مائک احتیاط سے اتارنے لگا۔ ایڈم نے بغور اسے دیکھتے ہوئے اپنا مائک اتارا۔ آپ ای میلز کے سوال سے احتراز کر رہے تھے۔ فاتح نے مسکرا کے کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کم از کم یہ نہ کرتا۔ ایڈم بھی ساتھ ہی تھا۔ مائک اب دونوں سے دور تھا اور کیمرہ کریو پیک اپ میں لگا تھا۔ ملٹری سیکرٹری اور باڈی مین فاصلے پہ کھڑے پردھان منتری کو اس اینکر سے بات کرتے دیکھ رہے تھے۔ اٹس ویری لونلی ایٹ دا ٹاپ، ایڈم۔ میں جس وان فاتح کو جانتا ہوں وہ کوئی بات بے معنی نہیں کہتے۔
ایڈم نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ ذمہ داران کو سزا دلوانے سے آپ کی کیا مراد تھی؟ تمہاری تو یادداشت کھو نہیں گئی تھی؟ فاتح نے مسکرا کے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ایڈم نے آنکھیں گھمائیں اور برا منہ بنایا۔ آئی وش۔ پھر توقف سے بولا، ایک آخری بات۔ وہ جو جانے کے لیے تیار تھا رک کے اس کی بات سننے لگا۔ پیچھے کھڑے ملٹری سیکرٹری اور باڈی مین اب بے چینی سے اس اینکر کو گھور رہے تھے جس نے پی ایم کو روک رکھا تھا۔ ایڈم قدرے قریب ہوا اور آہستہ سے بولا، آپ اس کیس کے سامنے ہار نہ مانیے گا۔ 6 تالیے اس عورت کو ڈھونڈ نکالیں گی اور وہ گواہی دے دے گی۔ آپ اس اسکینڈل سے بہت آرام سے بچ نکلیں گے۔ ایڈم، وہ مسکرایا، آئی ڈونٹ نیڈ سیونگ۔ مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ ان کو روک لیں۔ ایڈم نے آواز دھیمی کی۔ اس کی آنکھوں میں منت تھی، ان کو اس ملک سے جانے نہ دے۔ وہ یوں خوش نہیں رہیں گی، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چیتالیہ خوش رہیں۔ یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے۔ اسے فاتح کی مسکراہٹ اداس لگی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ صرف اپنے باپا کے خط کی وجہ سے گلٹ میں چلی گئی ہیں۔ انہیں لگتا ہے ان کو مراد راجہ کی بددعا لگ چکی اور انہیں خوش رہنے کا حق نہیں۔ کیسا خط؟ فاتح کے ابرو تعجب میں اکھٹے ہوئے۔ ملٹری سیکرٹری کھنکھارتے ہوئے قریب آیا، لیکن فاتح نے بنا مڑے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ وہ وہیں رک گیا۔ ان کو ایک خط ملا تھا جونکر اسٹریٹ والے مین ہول سے۔ وہ ان کے بابا کی طرف سے ہے جس میں تلخ باتیں لکھی گئی ہیں، اور وہ کیسے اس کا یقین کر سکتی ہے؟ واقعی انہیں ان باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مراد راجہ نے صرف ان کو تکلیف دینے کے لیے لکھی تھیں، اور وہ اس بات پہ کیسے یقین کر سکتی ہے کہ یہ خط اس کے باپ نے ہی لکھا ہے؟ اس کے لہجے کی سنگینی محسوس کر کے ایڈم ٹھہر گیا، پھر ابرو اچکائے۔ چیتالیہ کو اصل اور نقل ڈاکیومنٹ کی پہچان ہے، اس زمانے کا کاغذ، مہر، پھر ان کے باپا کی لکھائی۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ ایڈم، ہر انسان کی ایک کمزور کڑی ہوتی ہے جس سے اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ مدھم آواز میں کہنے لگا، میری وہ کمزور کڑی تالیہ تھی، ورنہ میشا کو کبھی اپنے گھر میں جگہ نہ دیتا۔ وہ میرا بلائنڈ سپاٹ تھی۔ تالیہ کا بھی ایک بلائنڈ سپاٹ ہے، اس کا باپ، اس کا ماضی کا گلٹ۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کوئی دوسرا تالیہ کے گلٹ کے ساتھ کھیل نہیں رہا؟ ایڈم اپنی جگہ سن رہ گیا۔ فاتح اسے سر کے خم سے شب بخیر کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اس کے سرکاری ملازم ایڈم کو گھورتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے۔ ایڈم چند لمحے اس کی باتوں کو ذہن میں پروسیس کرتا رہا، پھر تیزی سے فون نکالا اور اپنے عملے کو وہیں چھوڑ کے باہر آیا۔ داتن، کچھ دیر بعد وہ پریشانی سے فون پہ کہہ رہا تھا، وہ خط وہ مراد راجہ نے نہیں لکھا۔ مجھے لگتا ہے وہ ذوالکفلی کی کوئی چال ہے۔ کیا آپ کسی طرح چیتالیہ کی تحویل سے وہ خط چرا سکتی ہیں؟ چور سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اپنی دوست کے ہاں چوری کروں گی میں؟ وہ آگے سے بگڑ کے بولی۔ ایڈم نے فون کان سے ہٹا کے اسے گھورا اور دوبارہ کان پہ لگایا۔ یعنی آپ اسے پہلے ہی چرا چکی ہیں؟ داتن آگے سے ہنس دی۔ ہاں، اس کا لفافہ میں نے چرا لیا تھا، اور میں اپنے ایک دوست کی لیب پہ اسے کل رات دے بھی آئی تھی۔ وہ اس پہ کچھ ٹیسٹ کرے گا اور یہ بتائے گا کہ وہ خط قدیم زمانے کے کاغذ کا ہے یا نئے زمانے کا۔ کب بتائے گا؟ اب تک رپورٹ ریڈی ہوگی، لیکن میں تالیہ کے ساتھ اس کے آخری کون کا حصہ ہوں۔ میں تنگو کامل کے گھر کے باہر کار میں ہوں، تالیہ اندر ہے، ہم میشا کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے لیب کا نام اور پتہ ٹیکسٹ کرو، میں خود وہاں جاتا ہوں۔ وہ فکر مندی سے بولا، اسے اس لیب کی رپورٹ ابھی اسی وقت چاہیے تھی۔ اگر وہ تالیہ پہ یہ ثابت کر دیتا کہ وہ خط ذوالکفلی نے لکھا ہے نہ کہ مراد راجہ نے، تو وہ اس کے گلٹ کو ختم کر سکتا تھا۔ وہ تالیہ کو یہ یقین دلا سکتا تھا کہ اسے اس کی ہیپی اینڈنگ ملے گی۔ تنگو کامل کے گھر کے لان میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ رات کا اندھیرا آسمان کو سیاہ کیے ہوئے تھا، لیکن لان کے درختوں پہ لگی روشنیوں کی لڑیوں نے اپنے تئیں سیاہی سے لڑنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ایک طرف باربیکیو بن رہا تھا، دوسری جانب مہمان ٹولیوں کی صورت ہنستے مسکراتے گفتگو میں مصروف تھے۔ شیلا کامل نیلے گاؤن میں ملبوس مسکرا کے ایک مہمان سے دوسرے کی طرف جا رہی تھی۔ ان کی گردن میں پڑا ہیروں کا نازک سیٹ جگمگا رہا تھا۔ گیٹ پہ سیکیورٹی کی بھاری تعداد موجود تھی۔ تالیہ نے سیکیورٹی اچھی رکھنے کو کہا تھا۔ اگر وہ کمزور ہوئی تو میشا کو شک ہو جائے گا۔ اسے چیلنج پسند تھا۔ چیلنج دیکھ کے وہ بہت خوشی سے ہار چرانے آئے گی۔ وہ ضرور آئے گی۔ تالیہ اس وقت ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ کھڑکی کے ساتھ لگی بیٹھی باہر کی پر رونق پارٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیاہ جمپ سوٹ پہن رکھا تھا، سر پہ سیاہ ٹوپی تھی۔ وہ اس اندھیر کمرے میں خود کو بھی دکھائی نہ دیتی تھی، آنکھیں باہر لگی تھیں۔ دفعتاً اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ خط نکالا۔ اس کا لفافہ وہ کھو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا اسے داتن نے چرایا ہوگا۔ خیر، اس نے ایک دفعہ پھر خط پہ لکھی تحریر پڑھی۔ وہ اس تحریر کو کئی دفعہ پڑھ چکی تھی۔
ہر دفعہ یہ ایک نئی طرح سے اذیت دیتی تھی۔ مراد راجہ درست کہتا تھا، تالیہ دنیا کے کسی حصے میں بھی چلی جائے اس کا دل محبت سے خالی رہے گا، بالکل بنجر۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور خط پہ ٹپکا۔ جہاں تمہارا باپ لکھا تھا وہ ان الفاظ پہ گرا اور انہیں بھگو گیا۔ اس نے انگلیوں سے ان بھیگے لفظوں کو چھوا۔ وہ جیسا بھی تھا اور وہ جیسی بھی تھی، وہ باپ بیٹی تھے۔ اس نے خط تہہ کر کے جیب میں ڈال لیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ادھر ادھر پھرتی شیلا کی گردن میں نیکلس ابھی تک موجود تھا۔ میشا ابھی نہیں آئی تھی۔ یہ کاغذ عام کاغذوں سے بالکل مختلف ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایسی چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ لیب میں نیلی سفید بتیاں جلی تھیں۔ ایک سفید کوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر آدمی ایڈم کو بتا رہا تھا۔ دونوں ایک میز کے اطراف میں کھڑے تھے جس پہ چند مشینیں رکھی تھیں۔ خط کا لفافہ بھی وہیں ایک ٹرے میں رکھا تھا۔ آج کل کاغذ لکڑی کے پلپ سے بنایا جاتا ہے، جبکہ یہ کاغذ لینن ریگ سے بنایا گیا ہے، جیسے پرانے زمانے کے کاغذات ہوتے تھے، اور یہ خاص موم کی مہر ہے، اور یہ دھاگا، یہ سنتھیٹک نہیں ہے، یہ سب آج کل نہیں ملتا۔ لیکن ایڈم کی امید بڑھی، تیزی سے پوچھا، لیکن ایسے خطوط ہمیشہ اینٹیک ہوتے تھے، وہ کئی 100 برس پرانے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ خط ایج کیوں نہیں ہوا، یہ نیا نکور ہے۔ ایڈم کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، ایسے جیسے کسی نے قدیم زمانے سے اسے کوریئر کیا ہو اور یہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہو ایج ہوئے بغیر۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، وہ پرجوش سے انداز میں بولا۔ ایڈم کے چہرے پہ پھیلتی مایوسی چھپی نہ رہ سکی۔ یعنی یہ کوئی فارجری نہیں ہے، یہ قدیم زمانے کا کاغذ ہے، اس کو نئے زمانے میں بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ بنا تو ظاہر اسی زمانے میں ہے، قدیم زمانے کا ہوتا تو کئی 100 برس پرانا ہوتا۔ واٹ ایور، وہ تکان سے بولا۔ وہ وقت کے چکر کو اس شخص کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ ویسے آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ یہ اہم نہیں ہے، میں چلتا ہوں۔ ایڈم نے گھڑی دیکھی اور ہاتھ بڑھا کے لفافہ اٹھا لیا۔ نو، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس نے ایسے کرنٹ کھا کے کہا کہ ایڈم نے جھٹکے سے لفافے چھوڑ دیا۔ وہ نیچے جا گرا۔ ڈاکٹر جھکا اور دستانے والے ہاتھ میں ٹویزر پکڑے احتیاط سے اسے اٹھایا اور سیدھا ہوا۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ ڈاکٹر نے لفافہ زپ لاک بیگ میں ڈالا اور سنجیدہ چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ زہریلا ہے۔ ایڈم بن محمد کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ زہریلا؟ یہ کاغذ زہریلا ہے؟ کاغذ نہیں، اس پہ جو الفاظ لکھے ہیں پتری تاشا بنت مراد کے نام، وہ زہریلے ہیں۔ میں نے اس کی روشنائی کو ٹیسٹ کیا ہے۔ روشنائی نہ صرف سنتھیٹک ہے، یعنی کسی فیکٹری میں بنی ہے، بلکہ زہریلی بھی ہے۔ اس کے اندر موجود سارا خط اسی روشنائی سے لکھا گیا تھا۔ وہ چونک گیا، دل زور سے دھڑکا۔ یہ کس قسم کا زہر ہے؟ ڈاکٹر نے جھرجھری سی لی۔ یہ تو ہم ابھی تک معلوم نہیں کر سکے، کبھی امکان ہے کہ کسی زہریلے پودے سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ صرف گیلا ہونے پہ اثر کرتا ہے، سائنٹائڈ سے ملتا جلتا ہے، لیکن سائنٹائڈ نہیں ہے۔ یہ جلد کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، انگلیوں سے اندر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دل بند کر دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب طرح کا زہر ہے جس سے پچھلے 3 برس میں 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ میں نے اس کے اجزاء کو پولیس ریکارڈ سے میچ کیا تھا، یہ بالکل وہی زہر ہے۔ اور یہ 4 ہلاکتیں کن کیسز میں ہوئی ہیں؟ وہ دم بخود تھا۔ 4 دفعہ ہیرے یا قیمتی زیورات چرائے گئے تھے۔ یوں لگتا ہے اس زہر کو استعمال کرنے والا کوئی گرفٹر یا چور ہے جو اپنے شکار کو ایسی تحریر بھیجتا ہے جو اس کو دھیرے دھیرے مار دے۔ ایڈم نے بے اختیار میز کا کونا تھاما، اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ آپ نے کہا یہ گیلا ہونے پہ اثر کرتا ہے؟ ہاں، سوکھے کاغذ کو چھونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ روشنائی بھیگ جائے اور اسے ہاتھ لگا لو تو 1 سے 2 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے، تکلیف دہ موت۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ ایڈم کو لیب کی سفید ٹیوب لائٹس اپنے سر پہ گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا اس زہر کا کوئی تریاق ہے؟ ابھی تک اس زہر کا شکار کوئی مریض پر وقت ہسپتال نہیں لایا جا سکا۔ ہر دفعہ وقت گزر چکا ہوتا تھا۔ وقت؟ ایڈم نے گھڑی دیکھی۔ سارے کھیل وقت کے تھے۔ وہ اگلی بات سنے بغیر بے اختیار باہر کو بھاگا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور اسے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ تیزی سے تالیہ کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ذی الکفلی نے تالیہ مراد سے بدلہ اس خط کے ذریعے لے لیا تھا۔ وہ ابھی تک اس اندرونی کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ اندھیر تھا اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پارٹی زور و شور سے جاری تھی، مدھم موسیقی پس منظر میں بج رہی تھی۔
لان کی گھاس پہ مہمان ٹولیوں کی صورت میں بکھرے تھے، ملازم برتن لگاتے ادھر ادھر پھر رہے تھے، ہر طرف کمکموں اور پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی، بغیر چیک کی کسی مہمان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا تھا، وہ ہر نئے مہمان پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ میشا یقیناً کسی مہمان کے روپ میں آئے گی، وہ جانتی تھی۔ تالیہ نے پولیس یا کسی پرائیویٹ سیکیورٹی کا خطرہ مول نہیں لیا تھا، میشا کو شک ہو جاتا اور وہ نہ آتی۔ اس کو معلوم تھا کہ میشا کے لیے ایک وہیں کافی تھی، اور تب بھی اس نے وہ آواز سنی، کسی جانور کے رونے کی آواز، کسی خواب، کسی کیفیت میں۔ تالیہ نے چہرہ موڑا، اندھیر کمرے کے دوسرے سرے پہ وہ کھڑا تھا، ایک سفید ہرن، اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیہ پہ جمی تھیں۔ وہ ننھے غزال کی آنکھوں میں دیکھتی گویا مبہوت ہو گئی، پھر وہ پلٹ گیا، وہ بے خودی سے اٹھی اور اس کی جانب قدم بڑھائے، لیکن وہ دھیرے دھیرے اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ تالیہ نے پلکیں جھپکائیں، ادھر ادھر دیکھا، وہ اب وہاں نہیں تھا۔ کیا وہ ایسی چیزیں دیکھنے لگی تھی جن کا وجود نہیں تھا؟ یہ اس کے خوابوں جیسا معاملہ نہ تھا، یہ کچھ اور تھا۔ اس کے سر میں ایک دم سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، اس نے کن پٹی کو مسلا اور واپس کھڑکی کی طرف آئی، متلاشی نظروں سے مسز شیلا کو ڈھونڈا۔ وہ ایک طرف کھڑی ہنستے ہوئے کسی مہمان سے بات کر رہی تھی، اس کی گردن خالی تھی۔ تالیہ نے بے یقینی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی سمت بھاگی، لاؤنج دوڑتے ہوئے عبور کیا، پھر لان میں آئی اور سیدھی مسز شیلا کے سر پہ پہنچی۔ اسے دیکھ کے وہ حیران رہ گئی، پھر ادھر ادھر دیکھا، کیا ہوا؟ تالیہ نے اس کا بازو تھاما اور اسے مہمانوں سے ذرا فاصلے پہ لے گئی۔ آپ کا نیکلس کہاں ہے؟ شیلا نے فوراً گردن پہ انگلیاں رکھیں، پھر اسے ٹٹولا، گردن خالی تھی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ ابھی تو میری گردن میں تھا، اوہ گاڈ! اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مسز شیلا، مجھے یاد کر کے بتائیں، ابھی 2 منٹ پہلے وہ آپ کی گردن میں تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیزی سے بولی، میشا دور نہیں گئی ہوگی، ان 2 منٹ میں کوئی آپ سے ٹکرایا ہے؟ شیلا چونکی، ہاں، وہ کوئی ویٹرس تھی، اس کے پاس گلاسز کی ٹوکری تھی، اس کے گلاس گرتے گرتے بچے تھے، لیکن مجھے علم ہوئے بغیر کوئی میرا نیکلس کیسے اتار سکتا ہے؟ وہ کس طرف گئی ہے؟ وہ پھولتے سانس سے بولی، سر میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید اس طرف۔ شیلا نے پریشانی سے ایک سمت میں اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے دیکھا، وہاں باربیکیو ہو رہا تھا اور دوسرے بہت سے یونیفارم والے ملازم کھڑے کام کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس طرف لپکی۔ کیا کسی نے ایک ویٹرس کو دیکھا ہے جس کے پاس گلاسز کی ٹوکری تھی؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ 2 ویٹرز نے ایک ساتھ کہا۔ کون؟ سارا؟ وہ کچن کی طرف گئی ہے، اس نے۔ تالیہ تیزی سے اس طرف بھاگی۔ میشا اتنے لوگوں کے باعث تیزی سے نہیں بھاگی ہوگی، وہ آہستہ سے نکلی ہوگی، اسے معلوم تھا۔ جس لمحے وہ کچن میں پہنچی، اس نے ایک جھلک دیکھی، سفید اور سیاہ ویٹرس یونیفارم پینٹری کی طرف غائب ہوا تھا۔ تالیہ نے رفتار کم کی اور دبے قدموں چلتی پینٹری تک آئی۔ پینٹری خالی تھی اور اسی پل عقبی دروازہ بند ہوتا دکھائی دیا۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہے۔ تالیہ تیزی سے دروازے سے باہر نکلی، عقبی دیوار پھاند کے سیاہ سفید یونیفارم غائب ہوا تھا۔ تالیہ نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے، اطراف میں اندھیرا تھا یا اسے محسوس ہو رہا تھا، دھند سی تھی جو چھا رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھند چھٹنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے دیوار پہ رکھے اپنے ہاتھ دیکھے، اس کے ناخنوں کا رنگ بدل رہا تھا، مگر اس نے سر چٹکا اور جوگر دیوار پہ رکھا، پوری قوت لگا کے اوپر چڑھی، پھر دوسری طرف پھاندی۔ اس کے جوتوں کے زمین پہ لگنے کی آواز دھپ سے آئی۔ تالیہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے کو لڑکی، ہتھیلیوں کے بل خود کو گرنے سے سنبھالنا چاہا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ گلی تاریک تھی، سیدھ میں جاتی اور دائیں جانب مڑ جاتی، اطراف میں اونچی دیواریں تھیں اور مخالف سمت میں سڑک۔ وہاں بس ایک اسٹریٹ لائٹ تھی جس کی روشنی ناکافی تھی۔ کچرے کا ایک ڈمپسٹر تالیہ کے قریب رکھا تھا۔ وہ ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے بل زمین پہ جھکی، سر تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اس کی حد نگاہ میں گلی کا پکا فرش تھا۔ بددقت اس نے نظریں ذرا کی ذرا اٹھائیں۔ گلی کے دوسرے سرے پہ سفید سیاہ سکرٹ والی لڑکی کے سیاہ جوتے رک گئے تھے، پھر اسے وہ جوتے گھومتے دکھائی دیے۔ وہ واپس اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بددقت زور لگا کے سیدھی ہوئی، اب اس کے گھٹنے زمین پہ تھے اور چہرہ سامنے۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ میشا دوسرے کونے سے مڑ کے واپس آ رہی تھی، آہستہ آہستہ۔ تالیہ نے نڈھال سے انداز میں پیچھے کو ٹیک لگا لی، اس کی کمر کچرے کے ڈمپسٹر سے جا لگی۔ وہ 2 زانوں نڈھال سی بیٹھی نیم کھلی آنکھوں سے اس ہیولے کو دیکھے گئی جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میشا اندھیرے میں تھی، چند قدم قریب آئی تو چہرہ مدھم سی روشنی میں آیا۔ اسٹریٹ پول کے باعث یہاں تھوڑی بہت روشنی تھی۔ تالیہ نے پلکیں جھپکائیں۔ دھند تھی جو ہر جگہ چھا رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ نہ آواز نکلتی تھی نہ سانس۔
تالیہ مراد، تم کبھی ہار نہیں مانتی ہے نا؟ میشا نے افسوس سے سر نفی میں ہلا کے کہا۔ تالیہ نے ہاتھ اٹھانے چاہے لیکن اس کی بند مٹھیاں پہلوؤں میں گری رہیں۔ اس کا جسم مفلوج ہو رہا تھا۔ میشا پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ اس نے مانگ نکال کے ویٹریسز کی طرح بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ وہ افسوس سے تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سب تم نے اسٹیج کیا تھا مجھے پکڑنے کے لیے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا اور تم اس وقت مجھے پکڑنے کی حالت میں نہیں لگ رہی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ غور سے پتلیاں سکوڑے اس کے چہرے کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ تالیہ کی نظریں میشا کے کندھے سے پھسلتی اس کے عقب میں جا رکیں۔ گلی کے دوسرے سرے پہ کوئی تھا، اندھیرے میں روشنی کا ایک ہیولہ۔ یہ ذوالکفلی نے کیا ہے نا؟ وہ مدھم آواز میں افسوس سے کہنے لگی۔ وہ اپنا مخصوص زہر بنا رہا تھا کچھ دن پہلے اور اسے سیاہی کے ساتھ ملا رہا تھا۔ میرا خیال تھا اپنے کسی ٹارگٹ کے لیے بنا رہا ہے، لیکن اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے لیے؟ تم موت کے قریب ہو تالیہ، مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے۔ اس نے دھیرے سے تالیہ کی سر پڑتی مٹھی پہ ہاتھ رکھا۔ ایک کون وومن کو دوسری کون وومن کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے آخری وقت میں۔ پھر میشا نے گردن اٹھا کے افسوس سے اطراف میں دیکھا۔ ایک تاریک گلی میں کسی کچرے کے ڈبے کے ساتھ موت۔ آج تم اس طرح مرو گی، کل میں اس طرح مروں گی۔ میرے اور تمہارے جیسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے تالیہ، ہمیں اندھیرے نگل جاتے ہیں۔ تالیہ کی نظریں گلی کے سرے پہ جمی تھیں، آنکھوں کے آگے دھند تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھند ہلکی ہوئی۔ بالآخر وہ اسے نظر آنے لگا۔ وہ سفید ہرن، وہ وہیں کھڑا تھا، اپنی بڑی بڑی سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں اپنے اندھیرے قبول کر لینے چاہیے تھے، مگر نہیں تالیہ، تمہیں روشنی چاہیے تھی، تمہیں رنگ چاہیے تھے، جبکہ ہمارا صرف ایک رنگ ہوتا ہے، اندھیرے کا رنگ۔ دیکھو روشنی نے تمہیں کیا دیا، ایک اندھیر گلی میں گمنام موت۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی افسوس سے کہہ رہی تھی، مگر تالیہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ غزال کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ننھے ہرن کی سبز آنکھیں پانی سے بھرتی گئیں۔ ہرن نے پلکیں جھپکائیں، آنسو اس کے چہرے پہ لڑکے۔ تالیہ کو اپنے گال پہ گرتا گرم قطرہ محسوس ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی کس چیز کے آنسو ہیں۔ میشا نے انگلی کے پوروں پہ اس کے گال کا قطرہ اٹھایا۔ یہ ذوالکفلی کا زہر تھا، تکلیف دیتا ہے، مگر آئی ایم سوری، اس کا تریاق کسی کے پاس نہیں ہے۔ سفید ہرن ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے دیکھا ہرن کے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے سرخ قطرے ٹپکنے لگے تھے۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میشا دھیمی آواز میں ملال سے کہہ رہی تھی۔ تمہارے منہ سے خون نکلنا شروع ہو چکا ہے، میں تمہارے لیے ایک کام کر سکتی ہوں۔ کہتے ہوئے میشا نے اس کی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا موبائل نکالا، اس کو آن کیا، پھر تالیہ کے چہرے کے سامنے لا کے اسے ان لاک کیا۔ اب وہ اس پہ کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ تالیہ ابھی تک اس غائل غزال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مڑ رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح ڈوبا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر نہ آواز نکلتی تھی، نہ ہاتھ حرکت کرتے تھے۔ میشا فون پہ کہہ رہی تھی، لیکن تالیہ سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ خوف سے اس غزال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ وہ تو اس کا گارڈین اینجل تھا۔ یہ کیا وہ موت کا فرشتہ تھا؟ وہ اسے چھوڑ کے کیوں جا رہا تھا؟ بھیگی آنکھوں والا سفید غزال مڑ گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے قطرے زمین پہ ننھے سے تالاب صورت جمع تھے۔ وہ مڑا تو تالیہ نے اسے پکارنے کے لیے لب کھولے، لیکن اس کا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا۔ ہرن اب دور جا رہا تھا، اندھیری دھند میں تحلیل ہو رہا تھا۔ تالیہ نے پلکیں جھپکانی چاہیں، لیکن اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کی ہیپی اینڈنگ اس دھند میں کھو گئی تھی۔ تاشا وہ شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے غلام سے شادی کی تھی اور اسے آزاد کر دیا تھا۔ تالیہ، آپ کتابیں نہیں پڑھتی؟ کیا تمہیں وعدہ نبھانے آتے ہیں؟ اصلی فوجی ہونا نقلی شہزادی ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ تم میرے ساتھ رہو، مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے۔ میں انسان نہیں ہوں کیا میرے اندر سیل ڈلتے ہیں؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا، اور وعدے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ بڑے ہی کوئی ولن ہیں آپ کے باپا۔ وہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کس پہ گئی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتی اور ہم اس کتاب کو ایک ساتھ پڑھ سکتے۔ میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں کیسے برداشت کیا تھا؟ جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری جان بچاتا رہے گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو ایک شہزادی نے ایک گستاخ پہ تشدد کروایا ہو۔ جنگل ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، جنگل سے جنگ نہیں کرتے۔ اتنے عیش سے رہنے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا۔ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ تالیہ بہت ذہین ہے، اور آپ جیسے ذہین لوگوں کو جانتی ہیں کہاں ہونا چاہیے؟ جیل میں۔ دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔
جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری جان بچاتا رہے گا۔ جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ، جو تمہیں کرنا۔ تالیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، پلکیں ابھی بھی بھاری تھیں لیکن وہ ان کو کھول سکتی تھی۔ نگاہوں کے سامنے سب کچھ سفید تھا، سفید چھت، سفید پردے، سفید لحاف جسے اوڑھے وہ لیٹی تھی۔ اس کی نظریں اپنے وجود پہ پھسلیں، اس کے ہاتھ کی پشت سے نالیاں جڑی تھیں اور ان پہ سفید بینڈیج لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، دھند غائب ہونے لگی۔ اس کا دماغ ابھی تک غنودہ تھا لیکن وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو پہچانتی تھی۔ تالیہ، وہ مسکرایا۔ وہ اس کے بیڈ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کی طرف جھکے مسکرا کے اسے جھانکتے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ خواب ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی، آواز ایسی تھی جیسے گلا خراب ہو۔ فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ تم ہسپتال میں ہو اور تم ٹھیک ہو۔ نہیں، کچھ غلط تھا، اس سارے منظر نامے کی سینس نہیں بنتی تھی۔ اس نے پریشانی سے اٹھ کے بیٹھنا چاہا لیکن فاتح نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روک دیا۔ اس میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی، یہ سب غیر حقیقی تھا۔ تالیہ، تم ٹھیک ہو؟ مگر میشا نے کہا تھا اس زہر کا کوئی تریاق نہیں ہے۔ وہ پلکیں بار بار جھپکتی فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ کون سا زہر؟ تمہیں کسی زہر نے نہیں چھوا تھا، یہ فوڈ پوائزننگ تھی، تم نے کچھ غلط کھا لیا تھا۔ تالیہ نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ یہ غلط تھا، سب غلط تھا، غیر حقیقی خواب۔ میشا، وہ پکڑی گئی؟ فاتح نے اس بات میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے، سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ تالیہ نے تکان سے سر تکیے پہ ڈال دیا، اس کا ذہن ایک دفعہ پھر غنودگی میں جانے لگا۔ میشا نے اعتراف کر لیا؟ آپ کی کرسی اب خطرے میں نہیں ہے؟ آپ ابھی تک وزیر اعظم ہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ فاتح نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں پردھان منتری ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے ہمارے حق میں۔ میں کتنی دیر سوتی رہی؟ اس نے آنکھیں کھول کے گھڑی دیکھنی چاہی لیکن سفید کمرے میں گھڑی نہیں تھی۔ اس کمرے میں وقت کا کوئی حساب نہ تھا۔ آج کون سا دن ہے؟ اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی۔ وہ بڑبڑائی، صبح سوموار ہے نا، سوموار کو کچھ ہونا تھا۔ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ کمرہ خوب روشن تھا، اتنا سفید روشن کہ آنکھیں چندیا جاتی تھیں۔ اس سارے منظر نامے میں کچھ غلط تھا، ہر چیز کا ٹھیک ہو جانا غلط تھا۔ کیا یہ خواب تھا یا وہ وہی دیکھ رہی تھی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی؟ تم سو جاؤ، فاتح اسے کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر دیں۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا اس کے اندر کہ وہ جاگ جائے، اسے جاگنا ہے، کچھ غلط ہے۔ لیکن اس کی آنکھیں بھوجل ہونے لگیں، ذہن ایک دفعہ پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ جی تو کہانی کو لسنرز، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔